فلسفہ مغرب کی تاریخ بائی برٹرینڈ رسل پارٹ 39۔ باب نمبر 2، مسیحیت پہلی 4 صدیوں کے دوران۔ ابتدا میں عیسائیت کی تبلیغ یہودیوں کو کرتے تھے۔ اس میں یہودیت کا اصلاحی پہلو ہوتا تھا۔ سینٹ جیمز اور کم تر حد تک سینٹ پیٹر کی یہ خواہش تھی کہ تبلیغ کو اسی اصلاحی پہلو تک محدود رکھا جائے۔ ممکن ہے کہ وہ اسی پہلو کو غالب رکھتے، لیکن سینٹ پال کی وجہ سے ایسا نہ ہو سکا۔ اس کا مصمم ارادہ تھا کہ مشرکین سے ہٹنے یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوانین کی اطاعت کے مطالبے کے بغیر ہی انہیں اپنے حلقے میں داخل کر لے۔ ان 2 فرقوں کے مابین تنازع کو سینٹ پال کے نقطہ نظر سے رسولوں کے اعمال ایکٹس آف دا اپوسٹلز میں بیان کیا گیا ہے۔ سینٹ پال نے مختلف جگہوں پر عیسائیوں کی جو جماعتیں قائم کیں، ان میں بلا شبہ وہ یہودی شامل تھے جنہوں نے عیسائی مذہب قبول کر لیا، اور ان کے علاوہ مشرکین بھی شامل تھے جنہیں ایک نئے مذہب کی تلاش تھی۔ دم توڑتے ہوئے مذاہب کے زمانے میں یہودیت کی تیکنات میں کشش پائی جاتی تھی، لیکن مردوں کی تبدیلی مذہب میں ہٹنا ایک رکاوٹ تھی۔ اردو نوش کے رسمی قوانین بھی تکلیف دہ تھے۔ اگر اور رکاوٹیں بھی نہ ہوتیں تو یہ ہی 2 رکاوٹیں عبرانی مذہب کو خمگیر بننے میں بہت مانع ہوتیں۔ سینٹ پال کی وجہ سے عیسائیت نے یہودی نظریات میں پرکشش باتیں اپنا لیں اور ان امور کو نظر انداز کر دیا جنہیں مشرکین جذب کرنا بہت ہی دشوار سمجھتے تھے۔ یہ خیال کہ یہودی خدا کی ایک منتخب قوم ہے، یونانی پندار کے لیے بیہودہ تھا۔ اس خیال کو گناستیوں نے بنیادی طور پر رد کر دیا تھا۔ ان میں سے بعض کا یہ خیال تھا کہ خواص کی دنیا کو ایک دیوتا ایلدابوت نے تخلیق کیا ہے۔ یہ دیوتا صوفیہ سماوی دانش کا باغی بیٹا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہی عہد نامہ قدیم کا یہودا ہے، جبکہ سانپ جو بدی سے بہت دور تھا، حوا کو اس نے فریب سے آگاہ کرنے میں مصروف تھا۔ اعلیٰ ترین دیوتا نے ایک طویل عرصے تک ایلدابوت کو کھلی چھٹی کی اجازت دے دی۔ بالآخر اس نے اپنے بیٹے کو عارضی طور پر انسانی بدن یسوع میں رہنے کے لیے اور دنیا کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غلط تعلیم سے نجات دلانے کے لیے بھیج دیا۔ جو لوگ اس طرح کے نقطہ نظر کے حامی تھے، انہوں نے اس کو اصولی طور پر افلاطون کے فلسفے سے ملا دیا۔ جیسا ہم نے دیکھا کہ فلاطینس کو اس کی تردید کرنے میں کچھ مشکل پیش آئی۔ گناستیت نے فلسفیانہ غیر مسیحیت اور مسیحیت کے بیچوں بیچ اپنا گھر بنایا، کیونکہ اس نے یسوع کی تعظیم کی لیکن یہودیوں کی تحقیر۔ یہی بات بعد ازاں معنویت کے متعلق صحیح تھی۔ اسی راہ سے سینٹ آگسٹائن کیتھولک عقیدے کی طرف مائل ہوا۔ معنویت نے عیسائی اور زرتشتی عناصر کو یکجا کیا۔ اس نے یہ تعلیم دی کہ بدی ایک مثبت اصول ہے جو مادے کی صورت اختیار کرتا ہے اور خیر کا اصول روح میں ملبوس ہوتا ہے۔ اس نے گوشت خوری اور ہر قسم کی جنس پسندی، یہاں تک کہ شادی میں بھی، کی مذمت کی۔ ایسے درمیانی نظریات نے یونانی بولنے والے مہذب لوگوں کو آہستہ آہستہ مسیحیت قبول کرنے پر راغب کیا، لیکن عہد نامہ جدید سچے دینداروں کو ان لوگوں کے خلاف تنبیہ کرتا ہے۔ اے تیموتھیوس، اس امانت کو حفاظت سے رکھ، اور جس علم کو علم کہنا ہی غلط ہے، اس کی بیہودہ بکواس اور مخالفت پر توجہ نہ کرو۔ بعض اس کو اقرار کر کے ایمان سے برگشتہ ہو گئے ہیں۔ تیموتھیوس باب 6 آیت 20-21۔ غناصی اور مانوی اس وقت تک خوب پھلتے پھولتے رہے
جب تک کہ حکومت نے مسیحیت اختیار نہ کر لی۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے عقائد کو خفیہ رکھنا شروع کر دیا، لیکن پھر بھی در پردہ ان کا اثر قائم رہا۔ غناصیوں کے ایک محسوس فرقے کے نظریات کو مسلمانوں نے اختیار کر لیا۔ ان کے خیال میں یسوع محض ایک انسان تھے اور یہ کہ خدا کا بیٹا بپتسمے کے وقت ان پر اترا اور ان کے انتقال کے وقت انہیں چھوڑ دیا۔ اس خیال کی تائید میں انہوں نے عیسیٰ کے ان الفاظ کو پیش کیا: میرے خدا تم نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ مرکز باب 25 آیت 34۔ یہ تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ اس بات کے متعلق عیسائیوں کو ہمیشہ مشکل پیش آئی ہے۔ غناصیوں کا خیال تھا کہ خدا کے بیٹے کے شایان شان نہیں، کہ وہ پیدا ہو، شیرخوار بچہ ہو، اور اس سب سے بڑھ کر یہ کہ صلیب پر اس کا اختتام ہو۔ وہ کہتے تھے کہ یہ تمام باتیں عیسیٰ پر وارد ہوئیں، لیکن خدا کے الوہی بیٹے پر نہیں۔ مسلمانوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی تو تسلیم کر لیا، لیکن خدا نہیں۔ ان کا یہ پختہ یقین تھا کہ انبیاء کا انجام برا نہیں ہوتا۔ اس لیے انہوں نے غناصیوں کے فرقے ڈوسیٹکس فرقے کے خیال کو اپنا لیا۔ اس خیال کے مطابق صلیب پر صرف ایک شبیہ کو لٹکایا گیا، جس کے باعث کمزوری اور لا علمی سے یہودیوں اور رومیوں نے غیر مؤثر انتقام لیا۔ اس طرح غناصیت کا کچھ حصہ اسلام کے نظریے میں شامل ہو گیا۔ عیسائیوں کا ہم اثر یہودیوں کی طرف رویہ ابتدا میں ہی مخالفانہ ہو گیا۔ اب تک یہ خیال کیا جاتا تھا کہ خدا بزرگان اور انبیاء جو پاکیزہ لوگ تھے سے ہم کلام ہوتا تھا اور یسوع کی آمد کی پیش گوئی کی تھی، لیکن جب یسوع آئے تو یہودیوں نے انہیں تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور تب سے انہیں برا خیال کیا جانے لگا۔ علاوہ ازیں حضرت عیسیٰ نے حضرت موسیٰ کے قوانین منسوخ کر دیے اور ان کی بجائے 2 احکامات دیے، ایک خدا سے محبت اور دوسرا پڑوسی سے محبت۔ یہودیوں نے ان کو بھی ماننے سے انکار کر دیا۔ جب ریاست نے دین مسیحی قبول کر لیا تو مسیحی جوش و جذبے کے نام پر قرون وسطیٰ کے انداز کی یہودیوں سے مخالفت شروع ہو گئی۔ اس میں معاشی محرک جس نے بعد ازاں کس قدر عیسائی سلطنت میں اور زیادہ بھڑکایا کا تعین کرنا ناممکن معلوم ہوتا ہے۔ جس نسبت سے مسیحیت میں یونانی عنصر شامل ہوتا گیا، یہ علم دینیات بنتا گیا۔ یہودا ایک قبائلی دیوتا سے ایک قادر مطلق بن گیا جس نے آسمان و زمین تخلیق کیے۔ جب یہ دیکھا گیا کہ نیک لوگ اس دنیا میں خوشحال نہیں ہو پاتے تو عدل الہی کو جنت کی طرف منتقل کر دیا گیا، جس کے نتیجے میں حیات دوام کا عقیدہ پیدا ہوا۔ لیکن اس تمام ارتقاء میں یہودی مسلک میں کوئی پیچیدہ اور فلسفیانہ ارتقاء نہ ہوا۔ اس میں کوئی اسرار و رموز نہ تھے اور ہر یہودی اسے سمجھ سکتا تھا۔ مجموعی طور پر یہ یہودی سادگی اب تک مختصر صحیفوں متی، مرکز اور لوقا کی خصوصیت ہے، لیکن یہ پہلے ہی سینٹ یوحنا کے صحیفے سے غائب ہو چکی ہے، جس میں حضرت عیسیٰ کو افلاطونی اور واقعی کلمہ لوگوس قرار دیا گیا ہے۔ اس میں یسوع کو بحیثیت بشر کم اور بحیثیت الوہی شبیہ زیادہ پیش کیا گیا ہے۔ چوتھا صحیفہ لکھنے والا اس میں دلچسپی لیتا ہے۔ یہی دلچسپی اب تک عیسائی علماء دین میں زیادہ پائی جاتی ہے۔ آپ کو ان کی تحریروں میں باقی 3 صحیفوں کے مجموعی حوالوں سے سینٹ یوحنا کے صحیفے کے زیادہ حوالے ملیں گے۔ سینٹ پال کے خطوط میں بھی علم دینیات زیادہ ہے اور ان میں خصوصاً نجات پر زور دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس میں یونانی تہذیب کا بہت ذکر ہے، جیسے مینانڈر کا ایک اقتباس کریٹ کے ایپیمیڈیز، جس نے کہا تھا کہ تمام اہل کریٹ جھوٹے ہیں
کا حوالہ اور الحاظہ القیاس۔ اس کے باوجود سینٹ پال کہتا ہے اس سے آگاہ رہنا کہ کہیں فلسفہ یا بے معنی فریب سے آپ کو کوئی شخص گمراہ نہ کر دے۔ عبرانی صحیفوں اور یونانی صحیفے کا امتزاج اوریجن 185 سے 254 عیسوی اوریجن کے زمانے کے بہت بے ترتیب اور متضد تحریروں تک محدود رہا۔ فلو کی طرح اوریجن سکندریہ میں رہتا تھا۔ یہ شہر اپنے قیام سے زوال تک تجارت اور دانشگاہ اور عقائد کے باہمی ملاپ کے باعث کے علم و فضل کا سب سے بڑا مرکز رہا۔ فلاطینس کے ہم عصر کی مانند وہ ایمونیس سکاس کا شاگرد تھا۔ اکثر لوگ اسے ہی نو افلاطونیت کا بانی قرار دیتے ہیں۔ اس کے نظریات اس کی کتاب ڈی پرنسپس میں پائے جاتے ہیں جو فلاطینس کے نظریات سے بہت ملتے ہیں۔ حقیقت میں یہ راسخ الاعتقادی کی بنسبت فلاطینس کے نظریات سے زیادہ مطابقت رکھتے ہیں۔ اوریجن کہتا ہے کہ کوئی شے غیر مادی نہیں مگر خدا، باپ، بیٹا اور روح القدس، ستارے زندہ اور عقلی وجود ہیں اور انہیں خدا نے وہ روحیں عطا کی ہیں جو پہلے سے موجود تھیں۔ وہ سمجھتا ہے کہ سورج گناہ کر سکتا ہے، اور جیسا کہ افلاطون نے کہا تھا کہ انسانوں کی روحیں ان کی پیدائش سے پہلے کہیں سے آتی ہیں جہاں وہ اس وقت سے موجود تھیں۔ جب تخلیق ہوئی تھیں، کم و بیش فلاطینس کے خیال کی طرح یہ بھی کہتا ہے کہ عقل اور روح ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ جب عقل کا نزول ہوتا ہے تو وہ روح بن جاتی ہے، روح جب نیک ہو جاتی ہے تو عقل بن جاتی ہے۔ بالآخر تمام ارواح یسوع کے تابع ہو جائیں گی اور پھر ان کا جسمانی وجود نہیں رہے گا۔ آخرکار شیطان بھی نجات پائے گا۔ ممتاز مسیحی علماء دین میں شمار ہونے کے باوجود بعد ازاں اوریجن کو 4 بدعتوں کا مرتکب ہونے کے باعث قابل مذمت سمجھا گیا۔ نمبر 1، جیسا کہ افلاطون نے کہا کہ روحیں پیدائش سے پہلے ہی اپنا وجود رکھتی ہیں۔ نمبر 2، جسمانی وجود میں آنے سے یسوع کی نہ صرف الوحی فطرت بلکہ بشری فطرت بھی موجود تھی۔ نمبر 3، روز محشر ہماری جسمانی کیفیت تبدیل ہو کر روحانی حالت میں ہو گئی۔ نمبر 4، تمام انسان اور شیطان بھی بالآخر نجات پائیں گے۔ سینٹ جیروم نے قدرے بے دھیانی سے اوریجن کے اس کام کی تعریف کی کہ اس نے عہد نامہ قدیم کے مسودے کو دوبارہ بحال کر دیا ہے، لیکن بعد ازاں سمجھداری سے کام لے کر اس نے اس کی دین سے متعلق غلطیوں کی تردید میں بہت وقت اور زور کلام سے کام کیا۔ اوریجن کی گمراہیاں صرف دینیات سے متعلق نہ تھیں۔ اپنی جوانی میں وہ ایک ناقابل تلافی غلطی کا مرتکب ہوا جو اس نے مقدس کتاب کی لفظی ترجمانی کے باعث کی۔ ہوجے بھی ہیں جنہوں نے خود کو آسمان کی بادشاہت کے لیے خوجہ بنایا۔ متی باب 19 آیت 12۔ اوریجن نے بے سمجھے بوجھے جسمانی لذتوں سے فرار پانے کے لیے خود ہی یہ طریقہ اختیار کر لیا۔ اس کی کلیسا نے مذمت کی تھی۔ علاوہ ازیں اس عمل کے باعث وہ اعلیٰ پادری کے عہدے پر مامور ہونے کے لیے نااہل قرار دیا گیا۔ چونکہ کلیسا کے بعض لوگوں کی رائے اس سے مختلف تھی، اس لیے اس بات نے بے معنی مباحث کو جنم دیا۔ اوریجن کی طویل ترین کتاب کا نام ابطال سیلیسس ہے۔ سیلیسس نے عیسائیت کے خلاف ایک کتاب لکھی جو اب دستیاب نہیں ہے۔ اوریجن اس کتاب کے ایک اعتراض کا جواب لکھنے پر لگ گیا۔ سیلیسس عیسائیوں کے خلاف ابتدا یوں کرتا ہے کہ ان کا رابطہ غیر قانونی جماعتوں سے ہے۔ اوریجن اس سے انکار نہیں کرتا، لیکن ظلم ختم کرنے کو وہ ایک نیکی قرار دیتا ہے۔
پھر وہ اس بات سے آگے آتا ہے جو بلا شبہ عیسائیت کے خلاف صحیح بنیاد بنتی ہے۔ سلیسس کہتا ہے کہ عیسائیت یہودیوں سے ہی نکلی ہے اور یہودی وحشی ہیں اور صرف یونانی ہی وحشیوں کی تعلیمات سے عقل کی بات کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ اوریجن جواب دیتا ہے کہ جو بھی یونانی فلسفے سے صحیفوں کی طرف آئے وہ اس نتیجے پر پہنچے گا کہ یہ صحیح ہیں اور ایسے دلائل مہیا کرے گا جن سے یونانی عقل کی تشفی ہو جائے گی، لیکن مزید یہ کہ صحیفہ خود اپنی ایک دلیل رکھتا ہے جو کسی مستند یونانی منطق کی بنسبت زیادہ الوحی ہے۔ اس الوحی دلیل کو رسول، روح اور قوت کی توضیح کہتا ہے۔ روح کی دلیل پیش گوئیوں کی بنیاد پر ہر اس شخص میں ایمان پیدا کرنے کے لیے کافی ہے جو ان کا مطالعہ کرتا ہے، خصوصاً ان باتوں کے لیے جن کا تعلق یسوع سے ہے۔ قوت کی دلیل ان نشانیوں اور حیران کن باتوں کے لیے ہے جن کے ہونے پر ہمیں یقین آ جاتا ہے۔ یہ یقین باقی بنیادوں پر بھی اور اس پر بھی اس کے نشانات آج بھی ان لوگوں کے پاس محفوظ ہیں جو صحیفے کے احکامات کے مطابق اپنی زندگیاں ڈھال لیتے ہیں۔ ابطال سلیسس، کتاب اول، باب دوم۔ یہ اقتباس دلچسپ ہے جو مسیحی عقیدے کی حمایت میں دوہری دلیل پیش کرتا ہے۔ یہ دلیل مسیحی فلسفے کی خصوصیت ہے۔ ایک طرف یہ کہ اگر عقل سلیم صحیح طور پر استعمال کی جائے تو عیسائی عقیدے کی نفس الامریات اور اس سے بھی زیادہ خدا، حیات ابدی اور خود مختاری ثابت کرنے کے لیے کافی ہے، لیکن دوسری طرف صحیفے نہ صرف واضح نفس الامریات بلکہ اس سے بھی بہت زیادہ ثابت ہوتے ہیں۔ صحیفوں کا الہام ربانی ہونا اس حقیقت سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ انبیاء نے مسیح کی آمد کی پیش گوئی کر دی تھی۔ علاوہ ازیں اس کا ثبوت معجزات بھی ہیں اور ایمان لانے والوں کی زندگیوں پر عقیدے کے مفید نتائج بھی۔ ان میں سے بعض دلائل اب پرانے ہو چکے ہیں، لیکن ان میں آخری استدلال اب بھی ولیم جیمز نے استعمال کیا ہے۔ نشاط ثانیہ تک ان تمام دلائل کو عیسائی فلاسفر تسلیم کرتے تھے۔ اوریجن کے بعض دلائل عجیب و غریب ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ ساحر حضرت ابراہیم کے خدا کو یہ جانے بغیر کہ وہ خدا کون ہے پکارتے ہیں، لیکن واضح طور پر یہ مناجات طاقتور ہوتی ہیں۔ اسما میں فسوں کا جوہر ہے۔ اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا کہ خدا کو یہودی، مصری، بابلی، یونانی یا برہمنی نام سے پکارا جائے۔ سحر کے عقیدے کی افادیت اس وقت ختم ہو جاتی ہے جب اس کا دوسری زبان میں ترجمہ کیا جائے۔ اس سے انسان اس مفروضے پر پہنچتا ہے کہ اس زمانے میں تمام معلوم مذاہب کے عقائد کو ساحر استعمال کرتے تھے، لیکن اگر اوریجن صحیح ہے تو جو عبرانی ماخذات سے مستخرج کیے گئے وہ سب سے زیادہ مؤثر تھے۔ یہ دلیل اور بھی عجیب و غریب ہو جاتی ہے جب وہ یہ کہتا ہے کہ حضرت موسیٰ نے افسوں گری کی ممانعت فرمائی تھی۔ اذن، کتاب 2، باب 26۔ ہمیں بتایا گیا ہے کہ عیسائیوں کو ریاست کی حکومت میں نہیں بلکہ صرف قوم الہی، ڈیوائن نیشن یعنی چرچ کی حکومت میں شرکت کرنی چاہیے، لیکن قسطنطائن کے زمانے کے بعد اس نظریے میں تبدیلی کر دی گئی، لیکن پھر بھی اصلی نظریے کا کچھ حصہ باقی رہا۔ یہ سینٹ آگسٹائن کی خدا کی بستی میں مضمر ہے۔ اس نے اہل کلیسا کو مغربی سلطنت کے سقوط کے وقت دنیاوی مصائب کو تحمل و اطاعت کی نگاہ سے دیکھنے کا اہل بنا دیا، اور انہوں نے اپنی ذہانت کلیسا کا نظم و ضبط، دینیاتی مباحث اور رہبانیت یعنی خانقاہی زندگی پر مرکوز کر دی۔ اس کا کچھ نشان اب بھی موجود ہے۔ بیشتر لوگ ایک حقیقی نیک آدمی کے لیے سیاست کو دنیاوی اور حقیر خیال کرتے ہیں۔ کلیسا کا انتظام و انصرام پہلی 3 صدیوں میں آہستہ آہستہ ارتقا پاتا رہا، لیکن قسطنطائن کی تبدیلی مذہب کے بعد اس میں تیزی آ گئی۔
بشپ کا انتخاب عام لوگ کرتے، دھیرے دھیرے انہوں نے اپنے علاقوں میں عیسائیوں پر اپنا بہت زیادہ اقتدار حاصل کر لیا، لیکن قسطنطین سے پہلے تمام کلیسا پر بمشکل ہی کوئی مرکزی حکومت تھی۔ خیرات دینے کے عمل نے بڑے شہروں میں بشپ کی قوت میں اضافہ کر دیا۔ اہل ایمان کے نذرانوں کا بندوبست بشپ کے ہاتھوں میں تھا۔ یہ اپنی مرضی سے غریبوں کو خیرات دیتے یا روک لیتے۔ یوں محروم و نادار لوگوں کا ایک ایسا ہجوم بن گیا جو بشپ کی مرضی کے تابع عمل ہونے پر تیار ہو گیا۔ جب ریاست مسیحی ہو گئی تو بشپ کو عدالتی اور انتظامی منصب سونپ دیے گئے۔ اب کم از کم نظریات کے معاملات میں ایک مرکزی حکومت وجود میں آ گئی۔ قسطنطین کیتھولک اور ایرین کے جھگڑے سے تنگ آ چکا تھا۔ اس نے عیسائیوں کا ساتھ تو دیا، لیکن انہیں ایک متحد جماعت بنانا چاہتا تھا۔ اختلافات کو کم کرنے کے لیے اس نے ناسیا کی مسیحی کلیسا کی کونسل قائم کرنے کا انتظام کیا، جس نے ناسی مسلک کا خاکہ تیار کیا جہاں تک ایرین امباسے کا تعلق تھا۔ اس خاکے نے راسخ الاعتقادی کا معیار ہمیشہ کے لیے قائم کیا۔ بعد ازاں دیگر مباحث بھی مسیحی کلیسا کی مجالس میں اسی طرح طے کیے گئے۔ یہ صورتحال مشرق اور مغرب میں تقسیم کے زمانے تک قائم رہی۔ اس کے بعد مشرق کی انکار نے پوپ کے اقتدار کو تسلیم کرنا ناممکن بنا دیا۔ اگرچہ پوپ سرکاری طور پر کلیسا کا سب سے زیادہ اہم فرد تھا، لیکن بعد کے زمانے تک کلیسا پر مجموعی طور پر ان کا کوئی اختیار نہ تھا۔ پوپ کے اقتدار کی بتدریج نشوونما ایک دلچسپ موضوع ہے، جس کا ذکر میں آئندہ ابواب میں کروں گا۔ قسطنطین سے پہلے مسیحیت کی نشوونما اور اس کی تبدیلی مذہب کے محرکات کے مختلف لوگوں نے مختلف وضاحتیں کی ہیں۔ گبن سلطنت روما کا زوال و سقوط باب 25 5 اسباب بیان کرتا ہے۔ عیسائیوں کا بے لچک اور اگر ان الفاظ کی اجازت ہو تو متعصبانہ جوش و خروش بلا شبہ اس کے سوتے یہودی مذہب میں تھے، لیکن اسے تنگ نظری اور غیر معاشرتی جذبے سے سخت بنا لیا گیا تھا۔ اس میں دوسروں کو ملانے کی گنجائش نہ رکھی گئی تھی۔ یہ بات غیر مسیحی لوگوں کے لیے حضرت موسیٰ کے قانون کو قبول کرنے میں ہی مانع رہی۔ نمبر 2، حیات بعد الموت کا نظریہ، جس میں مزید حالات کے تحت اس طرح کی بہتری کی جاتی رہی کہ اس اہم سچائی میں وزن اور اس کی افادیت بڑھے۔ نمبر 3، ابتدائی کلیسا کے ساتھ معجزاتی قوتوں کا انتصاب۔ نمبر 4، عیسائیوں کے خالص اور کٹر اخلاقی اصول۔ نمبر 5، مسیحی ریپبلک کا اتحاد اور نظم و ضبط، جس نے آہستہ آہستہ رومی سلطنت کے اندر روز افزوں بڑھتی ہوئی آزاد ریاست بنا لی۔ ایک وسیع تناظر میں یہ تجزیہ قبول کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ چند تشریحات ضروری ہیں۔ پہلا سبب یہودیوں سے لیا گیا تعصب اور کٹر پن پوری طرح قبول کیا جا سکتا ہے۔ ہم نے اپنے زمانے میں عدم برداشت اور پروپیگنڈا کے فوائد دیکھے ہیں۔ بیشتر عیسائیوں کا عقیدہ تھا کہ صرف وہی جنت میں جائیں گے اور موت کے بعد زندگی میں غیر عیسائیوں اور بت پرستوں کو دردناک سزائیں ملیں گی۔ تیسری صدی میں اس کے مقابل دوسرے مذاہب میں ایسی خوفزدہ کرنے والی حیثیت نہ تھی۔ مثلاً مادر اعظم دی گریٹ مدر کے پجاری جب اپنی دا ٹاورو بولیم کی رسم ادا کرتی جو بپتسمہ کے مشابہ تھی، انہیں خوف کی دھمکی نہ دیتے تھے کہ جو اس میں شریک نہ ہوں گے واصل جہنم ہوں گے۔ جملہ معترضہ کے طور پر یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ ٹوروبولیم کی رسم بہت مہنگی تھی، جس میں ایک بیل کو مارنا پڑتا تھا اور اس کے خون کا چھڑکاؤ مذہب تبدیل کرنے والوں پر ہوتا تھا۔ اس قسم کی رسم کا تعلق اونچے طبقے سے تھا۔ یہ رسم اس مذہب کی بنیاد نہیں بن سکتی جس میں وسیع آبادی، امیر و غریب اور آزاد و غلام شامل ہو جائیں۔
اس پہلو کے پیش نظر مسیحیت اپنے مقابل مذاہب پر ایک افادیت رکھتی تھی۔ جہاں تک حیات بعد الموت کا تعلق ہے، مغرب میں اسے سب سے پہلے عارفیوں نے متعارف کرایا اور ان سے اسے یونانی فلسفیوں نے اپنا لیا۔ عبرانی انبیاء میں بعض نے مردہ جسم کا دوبارہ زندہ ہونے کی تعلیم دی، لیکن یوں لگتا ہے کہ یہودیوں نے یہ بات یونانیوں سے لی اور روح کے دوبارہ زندہ ہونے کا عقیدہ جانا۔ محرل ذکر یونان میں حیات دوام عارفی مت میں مقبول عام صورت میں تھی، لیکن افلاطونیت میں علمی صورت میں موجود تھا۔ محرل ذکر چونکہ مشکل استدلال کا حامل تھا، اس لیے وسیع طور پر مقبول نہ ہوا، تاہم غالباً اپنی عارفی صورت میں بعد کی قدیم دنیا میں رائے عامہ میں بہت اثر انداز تھا۔ یہ مقبولیت صرف بت پرستوں میں ہی نہ تھی بلکہ یہودیوں اور عیسائیوں میں بھی۔ عارفی اور ایشیائی پراسرار مذاہب کے عناصر بکثرت مسیحی دینیات میں داخل ہو گئے۔ ان سب میں مرکزی کہانی ایک دیوتا کی ہے جو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرے خیال میں حیات دوام کے نظریے کا مسیحیت کے پھیلاؤ میں اس سے بہت کم دخل ہے جتنا کہ گبن نے سمجھا۔ معجزات کا مسیحی پروپیگنڈا میں یقیناً بہت زیادہ حصہ تھا، لیکن بعد کے قدیم زمانے میں معجزات عام تھے اور یہ کسی ایک مذہب کا استحقاق نہ تھا۔ یہ جاننا کلی طور پر آسان نہیں ہے کہ اس مسابقت میں باقی فرقوں کی نسبت مسیحی معجزات کو کیوں زیادہ قابل یقین سمجھا گیا۔ میرے خیال میں گبن نے ایک نہایت اہم معاملے کو نظر انداز کر دیا ہے۔ میری مراد مقدس کتاب کی موجودگی ہے۔ عیسائیوں نے جن معجزات کا سہارا لیا وہ بہت ہی زیادہ قدیم زمانے میں شروع ہو چکے تھے اور ایک ایسی قوم میں ہوئے جس کو قدمہ نے پراسرار سمجھا۔ تخلیق سے لے کر آگے ایک مسلسل تاریخ تھی جس کے مطابق فضل الہی نے ہمیشہ حیران کن معجزے دکھائے۔ ان کا ظہور پہلے یہودیوں کے لیے ہوا اور پھر عیسائیوں کے لیے۔ تاریخ کے جدید طالب علم پر یہ بات واضح ہے کہ اسرائیلیوں کی ابتدائی تاریخ زیادہ تر کہانیوں پر مشتمل ہے، لیکن قدمہ کے لیے یہ کہانیاں نہ تھیں۔ وہ ہومر کے بیان کردہ ٹرائے کے محاصرے پر یقینی رکھتے تھے۔ اس طرح وہ رومولس اور ریمس اور اعلیٰ حاضل القیاس کو صحیح مانتے تھے۔ اوریجن پوچھتا ہے کہ کیوں اس کی روایات کو تو صحیح مان لیا جائے اور یہودی روایات کو رد کر دیا جائے۔ اس دلیل کا کوئی منطقی جواب نہ تھا، اس لیے عہد نامہ قدیم کے معجزات کو تسلیم کر لینا ضروری بات تھی، اور جب انہیں مان لیا گیا تو زمانہ قریب کے معجزات زیادہ قابل یقین معلوم ہونے لگے، خاص طور پر انبیاء کے متعلق مسیحیوں کے تشریحی نقطہ نظر سے۔ قسطنطین سے پہلے عیسائیوں کے اخلاقی اصول عام بت پرستوں کے اصولوں سے بلا شبہ بہت برتر تھے۔ بعض اوقات عیسائیوں کو اذیتیں دی جاتی تھیں اور وہ بت پرستوں کے مقابلے میں اکثر اوقات گھاٹے میں رہتے۔ ان کا یہ پختہ یقین تھا کہ نیکی کی جزا جنت میں اور بدی کی سزا دوزخ میں ملے گی۔ ان کی جنسی اخلاقیات میں بہت پابندی تھی، جو زمانہ قدیم میں شاذ و نادر ہی تھی۔ پلانی جس کا یہ سرکاری فرض تھا کہ انہیں اذیت دی جائے، ان کے بلند کردار کی گواہی دیتا ہے۔ قسطنطین کی تبدیلی مذہب کے بعد عیسائیوں میں بلا شبہ موقع پرست آ گئے، لیکن ممتاز کلیسائی رہنما بعض مستثنیٰ کے ساتھ اپنے اخلاقی اصولوں پر سختی سے کاربند رہے۔ میرے خیال میں گبن کا مسیحیت کی وسعت کے اسباب میں اس کے بلند اخلاق کو بہت اہمیت دینا صحیح ہے۔ گبن کا آخری خیال مسیحی ریپبلک کا اتحاد اور نظم و ضبط ہے۔ میرے خیال میں سیاسی نقطہ نظر سے 5 اسباب میں سے یہ سب سے زیادہ اہم تھا۔ جدید دنیا میں ہم سیاسی تنظیم کے عادی ہیں۔ ہر سیاستدان کو کیتھولک ووٹ کو مد نظر رکھنا پڑتا ہے۔
لیکن اس میں دیگر منظم گروپوں سے توازن قائم رکھا جاتا ہے۔ امریکہ کا صدر بننے والے کیتھولک امیدوار پروٹسٹنٹ تعصب کے باعث گھاٹے میں رہتا ہے، لیکن اگر پروٹسٹنٹ تعصب جیسی بات نہ ہو تو پھر کیتھولک امیدوار کے لیے کسی دوسرے امیدوار کی بنسبت کامیابی کا بہتر موقع ہوتا ہے۔ قسطنطنیہ کا کچھ ایسا ہی حال معلوم ہوتا ہے۔ ایک واحد منظم بلاک ہونے کے باعث عیسائیوں کی حمایت حاصل کرنے کے لیے ان کو مراعات دینا ضروری تھا۔ عیسائیوں کے خلاف جو نفرت موجود تھی وہ غیر منظم ہونے کے باعث سیاسی طور پر غیر مؤثر تھی۔ روسٹوسف غالباً یہ کہنے میں حق بجانب ہے کہ فوج کا زیادہ تر حصہ عیسائیوں کا تھا، اور اس بات نے قسطنطنیہ کو سب سے زیادہ متاثر کیا۔ بہرکیف صورتحال جو بھی ہو، عیسائی اقلیت میں بھی تھے تو وہ منظم تھے اور ایک نئی بات تھی، لیکن اب وہ عام تھے اور ان کا سیاسی اثر ایک مؤثر گروپ کی حیثیت سے ایک ایسا تھا جس کے مقابل اور کوئی گروپ موجود نہ تھے۔ یہ بات ان کی سرگرمی کی حقیقی اجارہ داری کا قدرتی نتیجہ تھی، اور یہ جوش و خروش انہیں یہودیوں سے وراثت میں ملا تھا۔